ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم مقصد اور ایک اہم عنوان پر جمع کیا ہے۔ ہمارا بیٹھنا یہاں پر کوئی معمولی نسبت پر نہیں ہے، بہت اونچی اور بہت بڑی نسبت پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس نسبت کو سمجھے ہم کیوں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہے تکمیل دور قرآن کی مجلس۔ ہم نے آج تراویح میں اس رمضان میں قرآن مجید کے دور کی تکمیل کی ہے، دور کو مکمل کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ جس نے دنیا بنائی ہے اس نے دنیا میں جینے کا طریقہ اس قرآن میں سمجھایا ہے۔ تو یہ مجلس قرآن مجید کی نسبت پر لگی ہے، تو جتنا افضل قرآن مجید ہے تو اس کے سلسلے میں جو مجلس ہے، اس سلسلے میں ہم بیٹھے تو یہ بہت بڑی اور بہت افضل مجلس ہے۔ اب چونکہ یہ مجلس بڑی افضل ہے تو اس کی مناسبت سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید کا سننا اور رمضان المبارک میں تراویح میں سننا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم سنت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان المبارک کی راتوں میں آتے تھے اور قرآن مجید سناتے تھے۔ قرآن مجید کا دور ہوتا تھا اور ہم بھی ہر سال قرآن مجید سنتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان ایسے حفاظ ہوتے ہیں جو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ جیسا قرآن مجید نازل ہوا ہے، جیسا ہم تک پہنچا ہے، اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ حروف کی ادائیگی، مخرج اور تمام چیزوں کے احتیاط کے ساتھ وہ ہم کو قرآن سنائیں۔ قرآن مجید کو جس طرح سے تراویح میں سننا اور پڑھنا ضروری ہے، اس طرح اس کا صحیح سننا اور صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے پاس ایسے حفاظ الحمدللہ ہر سال موجود ہوتے ہیں۔ اس سال ہم کو جنہوں نے تراویح سنائی ہے، حافظ ناظم صاحب اور حافظ طلحہ صاحب، انہوں نے سنائی ہے، تو ہم پوری بستی کی طرف سے امام ہونے کی حیثیت سے میں تمام کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہم کو کلام مجید سنایا، ان کا شکر ہے۔ اور اللہ رب العزت ان کے علم میں، ان کے قرآن مجید کے فہم میں، پڑھنے میں خوب برکتیں نازل فرمائیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے بات کہ ہم کچھ عزائم کریں جس کی وجہ سے قرآن مجید کے اوپر ہمارا روزانہ عمل ہو۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے۔ یہ بات بار بار ہمارے کانوں سے گزر رہی ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید عمل کی کتاب ہے۔ اور اس کا احساس ہم کو جنہوں نے یہاں پر مستقل تراویح پڑھی ہوں گی اور اس کے بعد خلاصہ قرآن جو ہم روزانہ ترجمہ اور خلاصہ بیان کرتے ہیں وہ سنا ہوگا، تو سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ قرآن مجید جو ہے یہ عمل کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب آسانی کے ساتھ ہم قرآن مجید پر روزانہ عمل کیسے کریں گے، تو کچھ ارادے کراؤں گا انشاءاللہ، اللہ مجھے اس پر سب سے پہلے عمل کی توفیق دے۔ بڑے آسان ہیں، اس کے لیے کوئی الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر جو سمجھایا جا رہا ہے، ہم نے شروع پارے سے لے کر آخر پارے تک جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ توحید کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، اور رسالت کو دیکھنا چاہتے ہیں، رسالت پر یقین کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنا لو۔ تو روزانہ ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟
بہت آسان سی بات ہے. روزانہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ ہمیں خوشی ملتی ہے یا کچھ اچھا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی نسبت ہم دل سے اور زبان سے اللہ کی طرف کریں گے. دل سے اور زبان سے اللہ کی طرف کریں گے، یعنی ہر جگہ پر اللہ کا نام لیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ کو یہ بھلائی دی. زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے بھی بولنے کے کچھ موقع آتے ہیں، وہاں پہ زبان سے بولیں گے. اور جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی برائی پیش آتی ہے تو اس کی نسبت اپنے برے عمل کی طرف کریں گے. کس کی طرف کریں گے؟ کہ میرے برے عمل کی وجہ سے یہ برا کام میرے ساتھ ہوا. زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، کم سے کم دل میں اس کو سمجھیں. ایک چیز یہ کہ روزانہ کے اعتبار سے جو قرآن ہم کو ایمان سکھا رہا ہے اس کو خالی اتنا کرنا ہے کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، قرآن ہم کو یہ سمجھاتا ہے کہ اعمال میں کامیابی ہے، اعمال سے ہٹ کر ناکامیابی ہے. اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے نماز. تو ہم روزانہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر قضا ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، قضا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن قضا ہو جاتی ہے تو اس کو قضا بول کر چھوڑ نہیں دیں گے، قضا کریں گے. کیا کریں گے؟ قضا تو قضا، لیکن 5 وقت کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ. تیسری بات، قرآن مجید کو روزانہ کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے. کچھ نہ کچھ پڑھیں گے. اور ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے روزانہ ہم کم سے کم 1 صفحہ، کتنے صفحے؟ 11 لائن قرآن مجید کو کم سے کم پڑھیں. ایک آدمی رمضان کے اندر 11 قرآن ختم کر دے اور ایک آدمی صرف 11 لائن روزانہ 365 دن پڑھے تو اس کی زندگی میں جو اثر ہوگا وہ 11 ایک ساتھ ختم کرنے والے پر نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اتنی پابندی کر لے کہ روزانہ صرف 11 لائن 1 صفحہ قرآن مجید کو پڑھیں. کتنا ٹائم لگے گا؟ مشکل سے 3 سے 4 منٹ لگیں گے. موبائل میں کتنا ٹائم لگتا ہے روزانہ ہمارا؟ بہرحال زیادہ میں پڑھنے کو نہیں بول رہا ہوں، ہر آدمی کر سکتا ہے، وہی چیز بتا رہا ہوں. 11 لائن 1 صفحہ روزانہ پڑھیں. اللہ نے توفیق دی تو 11 لائن کو سمجھیں، صرف ترجمہ، صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیں. آج کل بہت آسان ہے، ہمارے موبائل کے اندر ایسے ایسے ایپ ہے، اسلام 360 وغیرہ، یا کوئی تفسیر کا ایپ لے لیے، وہ 11 لائن کا ترجمہ پڑھیں. دونوں ملا کے مشکل سے 10 منٹ لگیں گے. ٹھیک ہے. اپنے گھر میں 5 سے 10 منٹ نکال کر قرآن اور حدیث کی کوئی ایسی کتاب، قرآن کی کوئی تفسیر یا حدیث کی کوئی ایسی کتاب ہم سے پوچھ کر، آپ کو پتہ نہیں ہے تو روزانہ 5 منٹ اپنے گھر میں حدیث اور قرآن کی تعلیم کریں. کتنے منٹ؟ بھائی اپنے گھر کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری عورتوں کو ایسا موقع ملتا ہے جہاں پر وہ دین کی بات سنیں سمجھیں. اس لیے دوستو، بے دینی اکثر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. زیادہ عورتیں جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں. اللہ ہم سب اچھا، اگر عورت بن گئی تو ہمارے سے بھی آگے وہ اللہ سے تعلق جوڑنے والی بنتی ہے. اور یہ تو ہم بات سن چکے ہیں کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں. یہ ضروری بات ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. تو ہم کم سے کم 5 منٹ روزانہ قرآن اور حدیث کی تعلیم اپنے گھر میں کریں. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بھائی؟ کوئی مشکل ہے؟ میں جو بات بتا رہا ہوں یہ مشکل ہے کیا؟ بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں میں. یہ اچانک میں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ محلہ جمع ہو رہا ہے تو یہ بات کم سے کم ان کے سامنے رکھی جائے کہ 5 منٹ قرآن اور حدیث کی تعلیم کریں. ٹھیک ہے. اور ایک عمل بہت آسان ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے اور روزانہ کر سکتا ہے. خالی اس کو ذہن میں رکھنا ہے بس. روزانہ ایک دوسرے کو سلام کریں. کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اللہ نے توفیق دی، مصافحہ کرنا ہے. دوستو دیکھو، ہر علاقے کے اندر نفرتیں بہت بڑھتی جا رہی ہیں. اور جہاں پر ایسے علاقے کہ ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو پہچانتا ہے، جیسا ہمارا علاقہ، بہت سارے علاقے ایسے رہتے ہیں کوئی کسی کو پہچانتا نہیں، مسجد میں آتا ہے جاتا ہے، بات ختم. ادھر تو کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک کو ہر ایک کا گھر معلوم ہے، ہر ایک کے گھر کی بات معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے. تو یہ نفرتیں دور کیسی ہوں گی؟ سلام کریں، سلام میں پہل کریں، مصافحہ کریں. اور دوسری بات، سب سے اہم بات، کوئی شخص کسی کی پیٹھ پیچھے بات ہی نہ کرے. کوئی شخص کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہ کرے. یہ بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اگر عادت ڈالیں گے تو آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آسانی سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو روزانہ سلام کرنا، ایک دوسرے کو مصافحہ کرنا، محبت بڑھیں گی. دوسری بات، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، چھوٹا بڑا جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ اللہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ ہونی چاہیے. کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں، ہمارے دل میں یہ گھنٹی بجتی رہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں، آخری بات، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سب آسان باتیں ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس کی دوسروں کو ترغیب دیں. نماز کے لیے آ رہے ہیں، لوگوں کو سمیٹ کر نماز کے لیے آنے کی تعلیم دعوت دیں. پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو پڑھنے کی جو ہے نرمی کے ساتھ. زور زبردستی والا معاملہ اسلام میں نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. اللہ رب نے فرمایا دین میں کوئی زبردستی
نہیں ہے. غیروں کے ساتھ نہیں تو پھر اپنے کے ساتھ کیا زبردستی؟ تو زبردستی والا معاملہ نہیں ہے. اچھا اب میرے کو ایک ساتھ بتاؤ کہ میں نے جو یہ بات بتائی کوئی مشکل ہے؟ اتنی آسان کر کے بتایا. حالانکہ میں اور بھی کچھ بتا سکتا تھا، روز 10 پارے پڑھو، روز اتنا کرو اتنا کرو. معلوم ہے بھائی ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو تھوڑا سا عمل ہو، مستقل ہو، انشاءاللہ دیکھو ہمارے محلے میں کیسی تبدیلی آتی ہے. اتنا ہی کر لیں گے انشاءاللہ ہمارے محلے میں کیا ہوں گی؟ تبدیلی آ جائیں گی. تو کریں گے اس کی فکر. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پر عمل ہوگا. یہ میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں نا، اس کے ذریعے آپ کا عمل قرآن پہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن ہم قرآن کو چھوڑنے والوں کی فہرست میں شمار نہیں ہوں گے. اللہ نے توفیق دی تو یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں ہم کو بڑے بڑے عمل پر کھڑا کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے اہم بات، ہر ایک کی جانب سے اپنے دل کو صاف رکھیں. ہر ایک کی جانب سے اپنے دل کو صاف رکھے. دوستو آدمی مر جاتا ہے 5 منٹ بھی نہیں لگتے، سب یہاں کا یہاں دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے. اب میں بات کر رہا ہوں، مر جاؤں گا سب ختم ہو جائے گا. آپ لوگ سن رہے ہیں کوئی گیا سب ختم. میں نے یہ سمجھا کہ زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ 3 مٹھیاں مٹی ہیں. اپنی پوری زندگی ہے نا، اس کا جو نچوڑ ہے، جو رزلٹ ہے نا، رزلٹ انجام ہے نا اس کا، یہ 3 مٹھی یہ مٹی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سب جو ہے مٹی ڈالنے کے چکر میں رہتے ہیں. دیکھیں قبرستان میں آپ، یہ زندگی کا خلاصہ ہے. کیا میرا اور کیا تمہارا؟ دوسرا جائے گا تو ہم ڈالیں گے، اور ہم جائیں گے تو دوسرے ڈالیں گے. اس سے زیادہ زندگی کا کوئی خلاصہ نہیں ہے. تو کیوں اس زندگی کے اندر نفرتیں پال کر رکھنا، لوگوں کو اونچا نیچا دکھانے کے چکر میں رہنا؟ تو دوستو یہ میں بالکل دل سے بات کر رہا ہوں. اللہ سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق دے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو کریں گے اس کی فکر. اب دوستو شب قدر کے تعلق سے بھی ہم ہر سال بات کرتے ہیں، تو مختصر سے بات کروں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ہے کہ شب قدر کی کوئی تاریخ فکس آج شب قدر ایسا نہیں ہے. شب قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. کیا کرو؟ تاک راتوں میں تلاش کرو. 21، 23، 25، 27 ہے نا، اس طرح سے تاک راتوں میں کیا کریں گے؟ تلاش کریں گے. ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، لیکن اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی کہ جس چیز میں اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس کو کوشش کر کے حاصل کرے، اس میں محنت دکھائے اپنی، تو اللہ رب العزت اس کو چھپا دیتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں؟ تو اسی طرح شب قدر اتنی بڑی رات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کی وجہ کیا بنی؟ شب قدر کیوں اللہ نے اس امت کو تحفتاً دی ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ ایک شخص تھا جس نے 80 سال تک، کتنے سال تک؟ 80 سال تک رات بھر عبادت کی اور دن بھر میدان جنگ میں مشغول رہا. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی 80 سال تک. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ ہماری عمریں جو ہے اتنی کم ہے. پچھلے امتوں کی عمریں بہت تھیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، تو عمر کتنی ہوگی حضرت نوح کی اور ان کی قوم کی کتنی ہوگی؟ تو پچھلی قوموں کی امتیں بڑی تھیں، ہماری عمریں چھوٹی. اللہ کے نبی نے اس کا اوسط بتایا 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہمارا بوجھا بستر سب تیار ہو جاتا ہے. اور اس سے زیادہ رہ کے کریں گے بھی کیا؟ ڈائبٹیز، بی پی، شوگر یہ وہ لے کے کریں گے کیا؟ اس سے اچھا وہی ٹائم پہ نکل لیا وہی اچھا ہے. تو ہماری عمریں کتنی ہیں؟ چھوٹی. صحابہ کو رنج ہوا کہ اتنی ہماری کم عمریں ہیں کہ ہم چاہ کر بھی، اگر ہم چاہیں تو بھی اتنی عبادت نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا، اللہ سے قریب ہونا ایک رات کا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب امت مسلمہ کے، امت محمدیہ کی اگر عمر 60 سال بھی پکڑی جائے، اوسطاً 50 سال بھی پکڑی جائے، اس میں اگر ہم کو 25 سے 30 لیلۃ القدر مل گئی تو کتنا ہو گیا؟ 25 سے 30 ہزار سال جاگنے کے برابر ہو گیا. تو صحابہ کرام جو ہے جب انہوں نے یہ سنا تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، کیونکہ اعمال کے شوقین تھے. تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت، ان کی تڑپ کی وجہ سے یہ مبارک رات ہم کو عطا فرمائی ہے. اب اتنی مبارک رات ہے تو ہمارے لیے کیا بنتا ہے بھائی؟ ہم رمضان کی 10 راتوں کو جاگے، عبادت کریں. انشاءاللہ مل گئی تو کیا ہوگا؟ ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے. تو اس طرح سے جو ہے. اچھا دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری امی جان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر آج ہی ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، اور جو معافی چاہتا ہے اس کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. سب سے بڑی دولت اللہ یہ کرے قیامت کے دن کہ ہم کو کھڑا کرے اور کہے کہ میرے بندے تو کیا کیا کر کے آیا،
بندہ کیا کہیں گا کیا کر کے آئے، جا جا چلے جا کوئی مسئلہ نہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا تو ہماری تو نیا ڈوب گئی دوستوں. اس لیے دوستوں اس رات میں اللہ سے معافی مانگے، عبادتیں کریں. عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. جب رات ہی طے نہیں ہے تو عبادت کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ 2 رکعت میں 50 مرتبہ یہ پڑھو، 40 مرتبہ یہ پڑھو. جو آتا ہے وہ پڑھو، خاموشی کے ساتھ مسجد میں پڑھو، گھر پر پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیے، قرآن مجید کی تلاوت کر لو، دعائیں کرو، استغفار کرو، جو اپنے سے ہوتا ہے کرو. کچھ نہیں ہوتا ہے تو چپ چاپ تراویح پڑھو اور جا کے گھر پہ سو جاؤ. فجر کی نماز میں آؤ. اس پر بھی انشاءاللہ شب قدر ہم کو حاصل ہو جائیں گی، شب قدر کا ثواب. بجائے اس کے کہ ہم شب قدر کی نسبت پر شب قدر کے نام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کریں کہ جو ہے غیر مسلم جو ہے الرٹ ہو جائے کہ بھائی آج ان کی بڑی رات ہے، یہ بہت دھنگا مستی کریں گے یا ایسا کریں گے ویسا کریں گے. تو یہ چیزیں نہ ہو بھائی. ہم کو اللہ نے تمام چیزیں عبادت کے لیے دی ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے دی ہے، نہ کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام سے دور ہونے کے لیے. تو اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو مسجد ماشاءاللہ جیسے ہم نے آباد کی ہے، اللہ کرے کہ سال بھر یہ ہمارے ہی سے مسجد کیا ہو، آباد ہو. کریں گے اس کی فکر. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے.